بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وتر کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور رکعات کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی وتر کی نماز ادا کرنے کی۔ تو وتر کی نماز انتہائی اہم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس شخص کی گواہی کو رد کر دیتے تھے جس کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ یہ وتر کا تارک ہے، یہ وتر کی نماز ترک کرتا ہے، تو اس کی گواہی اسے برا آدمی خیال کرتے تھے اور اس کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے۔ وتر پڑھنے کا اتنا شدید حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں بھی وتر نہیں چھوڑا۔ باقی سنتیں معافی ہیں، لیکن فجر کی سنتیں اور وتر کی نماز میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں بھی نہیں چھوڑی۔ اگر کسی نے تہجد کی عادت ڈالی بھی ہے، اللہ سب کو رات کی نماز کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ پھر جب رات کو اٹھے تہجد پڑھے تو پھر آخری وتر کی نماز پڑھ کر رات کی نماز کو ختم کر دے۔ اور اگر کوئی سستی کا مارا ہوا ہے تو کم از کم وہ یہ کرے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے۔ ہمارے ہاں عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں نا، تو زیادہ سستی ہوتی ہے، وگرنہ کم از کم سونے سے پہلے پڑھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ باوضو ہو کر سوئیں گے، نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے نا تبھی وتر پڑھیں گے، تو آپ جب باوضو ہو کر سوئیں گے تو آپ کے بستر میں پہرے دار آسمان سے فرشتے کی صورت میں نازل ہوگا، شیطان کو قریب نہیں آنے دے گا۔ وتر ایک رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہے، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، اور جب 3 پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں مغرب کی مشابہت نہ کریں۔ مغرب میں ہم 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں تشہد، پھر کھڑے ہو کر 1 پڑھتے ہیں، اور وتر کی نماز میں ایسے نہیں کرنا، بلکہ 2 پڑھ کے سلام پھیرے، یہ افضل طریقہ ہے، پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت ادا کریں۔ یا تینوں اکٹھے پڑھنے ہیں تو پھر آخری تشہد ایک ہی بیٹھنا ہے، درمیان کا تشہد 2 رکعتوں بعد والا نہیں بیٹھنا۔ جو لوگ درمیان کا تشہد بھی بیٹھتے ہیں اور قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے پھر قنوت پڑھتے ہیں، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ 1 رکعت پڑھنا چاہیں یا 3 پڑھنا چاہیں، افضل ہے کہ کم از کم آپ سونے سے پہلے 3 رکعت وتر کی نماز